Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 12 and this course we are studying is Strategy for Human Resource Management. So let's start. Before we move on to the next lecture, we would like to recall our last lecture. In the last lecture we did the job analysis part and before that we did the human resource planning part. So in the last lecture we studied کہ job analysis کیا چیز ہوتی ہے, job analysis کس وجہ سے کیا جاتا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, اس کے میتھڈز کیا ہیں ڈیٹا کلیکشن کرنے کے. پھر ہم نے پڑھا کہ جاب ڈیزائن کرنا جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جاب انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو اس پہ ہم دو چیزیں پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. جاب ڈسکرپشن میں ہم جاب کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جاب کیا ہے, اس کے لیے کون سے فنکشن پرفارم کرنے پڑیں گے اور کیا کرنا پڑے گا. جاب اسپیسیفکیشن میں ہم منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن, منیمم ایکسیپٹیبل اسکل لیول اور منیمم نالج لیول کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس قسم کا انسان, کس قسم کا جو امپلائی ہے, کس قسم کا ایپلیکنٹ جو ہے وہ ہماری اس جاب کو پراپرلی پرفارم کر سکتا ہے. پھر ہم نے بہت سارے میتھڈز پڑھے, اس کا پروسیس پڑھا. پروسیس میں ہمیں پتا چلا کہ بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کرنے کے, جس میں ہم نے پڑھا کہ ہم انٹرویوز کر سکتے ہیں, کہ جو وہ جاب کو پرفارم کر رہا ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں, کویشچن آنسرز کر سکتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور کس طریقے سے اس جاب کو ریڈیزائن کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم گروپ انٹرویوز بھی کر سکتے ہیں, ایکسپرٹس کو بھی بلوا سکتے ہیں, آبزرویشنز بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری اور میتھڈز ہم یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے فائنل کنکلوژن جو دیکھی کہ اگر ہم ایک سے زیادہ میتھڈز یوز کرتے ہیں, کمبینیشن آف 2 میتھڈز اور 3 میتھڈز, تو وہ ہمارے لیے یوزفل ہوتا ہے, زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے جاب ڈیزائن کے بارے میں بات کی, بیکاز ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ 2 قسم کے آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں جب آپ جاب کو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. ایک, جب آپ ایک نئی آرگنائزیشن کے لیے جاب کا انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کو شروع سے جاب کا پورا انالیسس کرنا پڑے گا اور ساری جاب کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, پورا ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا اور یہ آپ کو پورا پروسیس کرنا پڑے گا. دوسرا ہے کہ ایگزسٹنگ جابز کو ری ڈیزائن کرنا, زیادہ انٹرسٹنگ بنانا, زیادہ موٹیویشن اس میں ایڈ کرنا, تو اس کے لیے ہم نے ری ڈیزائن کرنا تھا. تو جاب ری ڈیزائن کرنے کے لیے, جاب ڈیزائن کرنے کے لیے ہم نے اس کے پہ 3 میتھڈ پڑھے کہ جاب انلارجمنٹ ہے, جس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی نمبر آف ٹاسکس بڑھا دیتے ہیں, کہ اگر پہلے وہ ایک کام کر رہا تھا اس جاب سے ریلیٹڈ تو اب دوسرا کام بھی کرے گا. پھر ہم نے کہا کہ جاب انریچمنٹ ہے ہمارے پاس. جاب انریچمنٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اس جاب کی ڈیپتھ کو بڑھا دیا تھا, کہ ایک امپلائی اگر ایک جاب کی پلاننگ پارٹ پہ کام کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ آرگنائزنگ پارٹ پہ بھی کام کرے, لیڈنگ پارٹ پہ بھی کام کرے, تو یہ ہم نے جاب کو انریچ کر دیا. تھرڈ آپشن ہمارے پاس تھی جاب روٹیشن کی, کہ آپ ایک امپلائی کو کسی ایک جاب پہ جب کافی دیر وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں بور ہونے کا ایلیمنٹ ہو جائے, کہ وہ بور ہو جائے اس جاب سے اور اس میں کوئی انٹرسٹ نہ رہے, اس کے لیے کوئی چیلنج نہ رہے, کوئی موٹیویشن نہ رہے, تو اس کو ہم جاب کو روٹیٹ کر دیتے ہیں, ایک جاب سے دوسری جاب پہ شفٹ کر دیتے ہیں امپلائی کو. دیٹ واز آر جاب روٹیشن. تو یہ کچھ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا. نیکسٹ لیکچر دیکھتے ہیں, بٹ یہ دیکھا جائے کہ یہ اب سے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے اسٹارٹنگ فرام ہیومن ریسورس پلاننگ, جاب انالیسز, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریکروٹنگ, یہ سارے اب کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. کیسے کنیکٹڈ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. سو آور ٹاپک از ریکروٹنگ اینڈ دا لرننگ آؤٹ کمز. فرسٹ آف آل, آفٹر reading this chapter, you will be able to define and understand the term recruiting. What recruiting is, what decruiting is, and then we'll also discuss about what is e-recruiting nowadays. Then identify the goals of recruiting. Why do we recruit?
What is the reason behind recruiting? پھر ہم دیکھیں گے کہ ریکروٹنگ سورسز ہمارے پاس کیا کیا ہیں, کہاں سے ہم اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کر سکتے ہیں, کیسے ان کا پول بنا سکتے ہیں, ان کی سورسز کیا کیا ہیں, ان کے فائدے ان کے نقصان کیا ہیں. دین وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دا ریکروٹمنٹ پروسیس, کہ کس طریقے سے ریکروٹمنٹ کی جا سکتی ہے, کون کون سے اسٹیپس اس میں انوالو ہیں. دین ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ویریبلس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ریکروٹمنٹ کے پروسیس کو امپیکٹ کرتی ہیں, ریکروٹمنٹ کے پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں. اور پھر اینڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گلوبل جو ایچ آر ایم ہے, جو ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اس میں کیسے ریکروٹ کرتی ہے. تو یہ سارے ہمارے لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے. ناؤ بیک ٹو دس ڈائیگرام, ایچ آر ایم پروسیس. ہم نے یہ ڈائیگرام فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا, ان دا ویری فرسٹ لیکچر, اور ہم نے اس کی اپنی فاؤنڈیشن جو ہے ایچ آر ایم کی وہ بلڈ کی تھی اس ڈائیگرام سے. اب اس پہ دیکھیں کہ لاسٹ لیکچر جو ہمارا تھا دیٹ واز اباؤٹ ہیومن ریسورس پلاننگ, اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا, اس میں ہم نے پہلے ہیومن ریسورس پلاننگ کی تھی کہ کتنے لوگ چاہیے, کس قسم کی جابس کے لیے ہمیں لوگ چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جاب انالیسس کیا تھا کہ جاب خود ہے کیا, اس کو بھی مزید ڈسکس کرتے ہیں. اب ہمارا یہ پرٹیکولر جو آج کا لیکچر ہے یہ ہمارا ریکروٹنگ پہ ہے. دس از دا سیکنڈ پارٹ, یہ ہمارے لیکچر کو کور کرے گا یہ پارٹ, جس میں ریکروٹنگ بھی آئے گا, ڈیکروٹنگ بھی آئے گا, بٹ زیادہ ہم ریکروٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ریکروٹنگ کیا ہوتی ہے. اینڈ دا نیکسٹ کمنگ لیکچرز آر گوئنگ ٹو بی آف سلیکشن, جس میں ہم دیکھیں گے کہ سلیکشن کینڈیڈیٹ کی کیسے کی جاتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ. یہاں سے آپ دیکھیں کہ کنیکٹیوٹی کیسے بن رہی ہے. پہلے ہیومن ریسورس پلاننگ ہے, پلاننگ کے بعد ہم ریکروٹنگ کر سکتے ہیں, اور ریکروٹنگ کے بعد ہم سلیکشن کریں گے. تو یہ ذرا کنیکٹیوٹی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو نیکسٹ کمنگ جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی چیپٹرز کی وہ ایزی ہو جائے گی. اوکے, فرسٹ آف آل ریکروٹنگ ہے کیا. جب ایک آرگنائزیشن اپنا جاب انالیسس کر لیتی ہے, اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس سرپلس اماؤنٹ آف امپلائیز ہیں یا کہ امپلائیز کی شارٹیج ہو گئی ہے. سرپلس کا کیا مطلب ہم نے کہا تھا لاسٹ لیکچر میں, کہ آپ کے پاس امپلائیز زیادہ ہے, آپ کو کم چاہیے امپلائیز. تو یہ کیا ہے, یہ سرپلس ہو گئے ہیں, زیادہ امپلائیز ہیں, ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں, ڈیکروٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس شارٹیج آ گئی ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ ایک سال بعد یا کچھ سالوں بعد, کچھ عرصے بعد آپ کے پاس مزید امپلائیز کی شارٹیج آ جائے گی, تو اس کے لیے پھر ہم ریکروٹمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. سو ونس این آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائز اٹس ہیومن ریسورس نیڈس تھرو employment planning, human resource planning, it can begin the process of recruiting potential candidates for actual or anticipated organizational vacancies. Now, a few terms to understand. First of all, recruiting potential candidates. Now, potential candidate means relevant candidates who are likely to be joining those jobs. اگر آپ کو کسی جاب کے لیے جو کینڈیڈیٹ چاہیے, جو آپ نے جاب اسپیسیفکیشن میں کہا کہ یہ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, یہ اس کا اسکل لیول ہونا چاہیے, اگر وہ اسکل لیول اور وہ ایجوکیشن اس کے پاس ہے, اس کینڈیڈیٹ کے پاس, تو ہی از گوئنگ ٹو بی آر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ. اس میں وہ پوٹینشیل ہے, اس میں وہ قابلیت ہے, اس میں وہ ایجوکیشن اسکل ہے کہ وہ ہمارا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. ابھی بنا نہیں ہے, ہی از جسٹ اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کہ وہ بن سکتا ہے. تو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو گیا. پھر آپ کس کس چیز کے لیے ریکروٹ کرتے ہیں, ایکچوئل اور اینٹیسپیٹڈ ویکینسیز. ایکچوئل ویکینسیز ہیں جو آپ کے پاس پریزنٹلی خالی ہیں, جگہیں ویکنٹ ہیں, ان کو آپ نے فل کرنا ہے. وہ تو آپ کا ایچ آر ایم پروسیس جو ہے, جو ایچ آر ایم پلاننگ ہے آپ کی, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے پاس کرنٹلی کتنی شارٹیج ہے. اور اینٹیسپیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں, آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں, آنے والے مہینوں میں, آنے والے ٹائم میں آپ کو کتنے کینڈیڈیٹس چاہیے اور کس کس قسم کے کینڈیڈیٹس چاہیے. تو کئی دفعہ آپ ان کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس بہت پہلے شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اینڈ میں جا کے آپ کے پاس ایک اچھا پول جنریٹ ہوا ہو, بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوں, تاکہ آپ ان میں سے ایک اچھی سلیکشن کر سکیں. تو دس از واٹ ریکروٹنگ از. اس کی مزید ڈیفینیشن دیکھتے ہیں.
Recruitment is a process of locating, identifying and attracting the capable applicants to an organization. हमने शुरू में भी इसको देखा था कि recruitment is creating a pool of candidates, pool of capable candidates, pool of potential candidates. Recruitment में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं कि हम पूल एक इकट्ठा कर रहे होते हैं. अभी हमने उसमें से एम्प्लॉय कोई सिलेक्ट नहीं किया है. दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डू इन द सिलेक्शन फंक्शन. अभी हम रिक्रूटमेंट सिर्फ कर रहे हैं. तो रिक्रूटमेंट में हमने एक पूल बनाना है. उसके लिए हमें चाहिए क्या कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से लोग चाहिए हमें, देन अट्रैक्ट करें उस तरह के लोगों को मार्केट से, इंटरनली एक्सटर्नली उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करें. और अट्रैक्ट करके कहां, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एप्लीकेशन की सूरत में, किसी भी सूरत में उनको अट्रैक्ट करके एक पूल बना लेते हैं. आप एक पूल जनरेट कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. डिक्रूटमेंट आपने ऑब्वियसली पहले पढ़ा हुआ है. डी रिक्रूटमेंट इसका ऑपोजिट है. जब आपके पास सरप्लस एम्प्लॉइज हो जाते हैं, ज्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं, अब आपने उनको निकालना है, आपने एम्प्लॉइज कम करने हैं, तो डाउन साइजिंग करनी है या किसी तरीके से राइट साइजिंग करनी है. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिक्रूटमेंट. डिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सरप्लस ऑफ एम्प्लॉइज इन द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आपके पास, आपको नहीं चाहिए वो एम्प्लॉइज, 20 एक्स्ट्रा है, 30 एक्स्ट्रा है, उनको आपने डिक्रूट कर देना. आजकल एक नई टर्म ई रिक्रूटमेंट है जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मिसकंसेप्शन ना पैदा हो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें कि ई रिक्रूटमेंट या डी रिक्रूटमेंट में क्या फर्क है. ई रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ई लग गया इलेक्ट्रॉनिक के लिए. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट. कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज करते हैं जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो जब इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का एक पूल जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम ई रिक्रूटमेंट कह देते हैं. इट हैज नथिंग टू डू विद डी रिक्रूटमेंट बट इट इज अ टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ये इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना. सो ई रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू द इंटरनेट. जब इंटरनेट से आप एक पूल बनाते हैं कैंडिडेट्स का, दैट इज कॉल्ड एन ई रिक्रूटमेंट. जैसे आप ईमेल कहते हैं, ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट. सो इसके आपके पास सोर्सेज क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे उनकी वेबसाइट पे आप एडवर्टाइज कर देते हैं और फिर आपके पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं. फिर ऑनलाइन रिक्रूटर्स होते हैं. ऑनलाइन रिक्रूटर्स का मतलब ये होता है कि कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक पूल बनाए होते हैं डिफरेंट स्किल लेवल के, डिफरेंट एजुकेशन के. तो उससे फिर आप कांटेक्ट करके उनसे इंटरनेट के थ्रू जो आपकी रेलेवेंट एप्लीकेशंस होती हैं वो आप इकट्ठी कर सकते हैं. तो ये इसका मेन जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन है. नाउ रिक्रूटमेंट के गोल्स क्या हैं, क्या इसके पीछे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं. उसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल अट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड डिस्करेज अनक्वालिफाइड वंस फ्रॉम अप्लाइंग. रिक्रूटमेंट का मकसद यह है कि आप ऐसे लोग इकट्ठे करते हैं जिस तरह के लोग आपको चाहिए, और ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं अप्लाई करने से. अगर आप कह दें, एक एग्जांपल है कि जॉब्स आर अवेलेबल, प्लीज अप्लाई फॉर द जॉब्स, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस किस्म के लोग चाहिए. क्यों? आपके पास शायद जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपके पास मे बी आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपने बनाई नहीं है, जॉब का एनालिसिस ही नहीं किया. तो फिर क्या होगा, अनवांटेड, बिल्कुल भी फजूल जिस किस्म की भी एप्लीकेशंस हैं सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी. तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. बिकॉज आपको क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल कैंडिडेट्स चाहिए. आपको क्या चाहिए, आपको केपेबल कैंडिडेट्स चाहिए. तो रिक्रूटमेंट जब आप एक सिस्टमैटिकली कर रहे होते हैं, एक प्रोसीजर के मुताबिक, एक प्रोसेस के मुताबिक, तो आप ये मेक श्योर कर लेते हैं
کہ آپ کے پاس وہ ایپلیکنٹس آئے ہیں جو ایپلیکنٹس آپ کو چاہیے تھے, جو ایپلیکنٹس پرفارم کر سکتے ہیں ایک پرٹیکولر جاب کو. تو ریکروٹمنٹ کا سب سے پہلے تو یہ گول ہوتا ہے کہ انکوالیفائڈ اور نان ریلیونٹ لوگوں کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں, اور جو ریلیونٹ اور کیپیبل اور پوٹینشیل لوگ ہیں جو وہ جاب پرفارم کر سکتے ہیں ان کو آپ انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں. کس طریقے سے کرتے ہیں وہ آگے مزید انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. Another recruiting goal, factor that affect recruiting efforts. اب بہت سارے آرگنائزیشن کے جو فیکٹرز ہیں ان کو آپ کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ کس قسم کی آرگنائزیشن ہے, اور اس حساب سے پھر آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. اس میں فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ فرسٹ آف آل آرگنائزیشنل سائز, کہ آپ کی آرگنائزیشن کا سائز, امپلائی وائز سائز کتنا ہے, گروتھ کتنی ہے, سیلز کتنی ہے. تو آرگنائزیشن کا جو سائز ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی لارج آرگنائزیشن ہے, زیادہ امپلائیز ہیں, 100,000 میں, لیکس میں امپلائیز ہیں, تو دیٹ ول بی کالڈ اے لارج آرگنائزیشن. تو اس کو شاید آسانی ہوگی ریکروٹ کرنے میں لوگ, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ کنڈیشنز کیا ہیں ان دا ایریا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان میں ایک جاب کروا رہے ہیں, آپ کینیڈا میں کروا رہے ہیں, آپ امریکہ میں کروا رہے ہیں, آپ کسی سہارا ڈیزرٹ میں کرا رہے ہیں, تو اس کی ایک اپنی کنڈیشنز ہوں گی, اس کا کلچر ہوگا, اس کی ٹیمپریچر کی, ویدر کی کنڈیشنز ہوں گی. تو وہ کنڈیشنز کیسی ہیں؟ اگر تو وہ کنڈیشنز اچھی ہیں, اچھی مینز کہ سوٹیبل ہیں ہیومن بینگز کے لیے, تو پھر آپ بہت سارا ایپلیکنٹ اٹریکٹ کریں گے. اچھی جگہ پہ ہوگی تو اچھا پول آپ کا جنریٹ ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس اپلائی کریں گے بیکاز کنڈیشنز آر ویری گڈ, آرگنائزیشنل سائز از بگر. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ اگر کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایپلیکیشنز نہ زیادہ آئیں, آپ کی ریکروٹمنٹ زیادہ اچھے طریقے سے نہ ہو سکے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں. دین ورکنگ کنڈیشنز, سیلری اینڈ بینیفٹس آفرڈ, کہ اس جاب کے لیے جو آپ سیلری دے رہے ہیں وہ کتنی اٹریکٹیو ہے, ورکنگ کنڈیشنز کتنی اچھی ہیں. ٹیمپریچر فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک آفس میں, آپ کے آفس میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوگا, آپ کے آفس میں انٹرنیٹ کا ایکسیس ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ورکنگ کنڈیشنز کو ڈیفائن کر رہا ہے. آپ کے آفس میں ہیٹنگ اینڈ کولنگ کا جو ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کا ہے وہ سسٹم لگا ہوگا. تو یہ ورکنگ کنڈیشنز اگر اچھی ہوں گی تو زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ آپ اٹریکٹ کر سکیں گے. اسی طریقے سے اگر سیلری زیادہ ہے, بینیفٹس اچھے ہیں, تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس اس پہ اپلائی کریں گے. دین آرگنائزیشنل گروتھ اور ڈکلائن, یہ دو ایسپیکٹ سے بڑی لازمی ہے. ایک تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ اگر تو آپ کی آرگنائزیشن گرو کر رہی ہے ان دا کمنگ ایئرز, آنے والے سالوں میں گرو کر رہی ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ زیادہ پول جنریٹ کرتے ہیں, زیادہ کینڈیڈیٹس کو ہائر کرتے ہیں, بیکاز آپ نے گرو کرنا ہے اینڈ یو نیڈ امپلائیز ان دا فیوچر اینڈ آلسو ایٹ پریزنٹ. اور اگر آپ کی آرگنائزیشن آپ دیکھ لیں کہ ڈکلائن کر رہی ہے, تو پھر آپ اتنا بڑا پول آف جو ہے کینڈیڈیٹس وہ اٹریکٹ نہیں کرتے آپ کے, بیکاز آپ نے ہائرنگ تھوڑی کرنی ہوتی ہے. آپ یو آر آلریڈی ڈکلائننگ, آپ آلریڈی ڈکلائن کر رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, گروتھ آپ کی نہیں ہو رہی. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں, جاب مارکیٹ میں ایک کمپنی کی, ایک آرگنائزیشن کی بہت اچھی ریپوٹیشن بن جاتی ہے. اس ریپوٹیشن پہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کمپنی ڈکلائن کر رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ریپوٹیشن ڈیکریز کرے گی ساتھ ساتھ, بیکاز دا کمپنی از ڈکلائننگ, وہ کم ہو رہی ہے, شیئرز کم ہو رہے ہیں, شیئر ویلیو کم ہو رہی ہے, تو پھر کم لوگ اپلائی کریں گے, بیکاز وہ شاید اتنا فیوچر اپنا نہیں دیکھ رہے کہ کمپنی آلریڈی ڈکلائن کر رہی ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ریکروٹمنٹ کے ایفرٹ کو زیادہ کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. ان فیکٹرز کی وجہ سے کئی دفعہ ایفرٹ کم کرنا پڑتا ہے اور خود ہی جنریٹ ہو جاتا ہے پول. دین کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ کنسٹرینٹس مطلب جو آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں, جو آپ کے لیے پرابلمس ہیں ریکروٹنگ کے لیے, وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ آرگنائزیشنل امیج ہے, جس طرح ہم نے ابھی ریپوٹیشن کی بات کی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا ایڈ آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت اچھی آرگنائزیشن ہے, اس کا امیج بہت اچھا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے. بہت سارے ایپلیکنٹس, بہت ساری ایپلیکیشن ان کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی. لیکن اگر امیج باہر ٹھیک نہیں ہے تو یہ کنسٹرینٹ پیدا کر دے گا ایچ آر مینیجر کے لیے
یہ اس کو لمٹ کر دے گا, اس کو روکے گا کہ وہ کتنا کینڈیڈیٹ کا پول بنا سکتا ہے. تو یہ ایک ایشو اور ایک پرابلم ہو سکتا ہے. دین انٹرنل آرگنائزیشنل پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ ریکروٹمنٹ کی پالیسیز ہوں ہی نہ, آپ کہیں کہ نہیں آپ نے صرف انٹرنل ہائرنگ کرنی ہے اور باقی جو ایکسٹرنل ہائرنگ ہے وہ صرف انٹری لیول پہ کرنی ہے. یا 100 قسم کی پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ آپ نے سال میں اتنی ریکروٹمنٹ کرنی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی, کہ 100 اپلیکیشنز آ گئیں تو ختم ہو جانا ہے. یہ آپ نے پالیسیز میں ڈیفائن کیا ہوتا ہے. تو کچھ یہ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے آپ کو چلنا ہوتا ہے. دین گورنمنٹل لاز, کہ گورنمنٹ کے لاز کیا کہتے ہیں, لیبر لاز کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے ریکروٹمنٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. جیسے ہم نے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ اس میں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی اگر آپ نہیں آفر کرتے تو آپ کی آرگنائزیشن کا جو امیج ہے وہ مزید گرتا رہتا ہے, مزید ڈکلائن ہوتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے, ایک ایشو ہے جس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے بیفور ریکروٹنگ. اور پھر آپ کے پاس ریکروٹنگ کاسٹ ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کئی آرگنائزیشنز کے لیے, بیکاز جب آپ ایک ایڈ دے رہے ہو اخبار میں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کاسٹ کر رہا ہے. آپ لوگوں کو انٹرویو کے لیٹر بھیج رہے ہو, آپ کو کاسٹ کر رہا ہے. آپ لوگوں کے ٹیسٹ کنڈکٹ کروا رہے ہو, آپ کو کاسٹ کر رہا ہے. ٹیسٹ کے لیے پرنٹنگ ہو رہی ہے. یہ ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے, جاب اپلیکیشنز آ رہی ہیں, اس کے لیے آپ نے ایک اسپیسیفک ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی جاب اپلیکیشنز کو ایکسپٹ کرتا ہے, ریسیو کرتا ہے اور وہ ان کا ریکارڈ بناتا ہے. تو دس از آل یور کاسٹ. تو کس طریقے سے کاسٹ آتی ہے, کتنی آتی ہے, یہ بھی آپ کی جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریکروٹمنٹ میں پرابلم دے سکتا ہے. تو یہ ریکروٹمنٹ کے جو ہیں وہ گولز ہمارے پاس چل رہے تھے. اب ہم جب ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے سورسز ہیں کہ کون سی سورسز نارملی یوز کی جاتی ہیں کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کینڈیڈیٹس کا پول بنانے کے لیے, کینڈیڈیٹس کا ایک جگہ پہ گروپ بنانے کے لیے, ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے. تو آرگنائزیشنز نارملی ان سورسز کو دیکھتی ہیں اور ان سورسز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. فرسٹ سورس آج کل جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے دیٹ از انٹرنیٹ. کہ انٹرنیٹ پہ آپ اپنی ایک پوسٹ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, وہ آپ لگا دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بہت سارے اپلیکنٹس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری اپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ ریچز لارج نمبر آف پیپل اینڈ کین گیٹ امیڈیٹ فیڈ بیک. انٹرنیٹ پوری دنیا یوز کر رہی ہے, ہر دنیا کا بندہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے اور وہاں سے فوراً فیڈ بیک دے سکتا ہے, جلدی رسپانس کر سکتا ہے. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ لارج آڈینس, لارج ایپلیکنٹس کو جو ہے وہ آپ اپنا جاب کا بتا دیتے ہیں کہ آپ اپلائی کریں, ریلیونٹ سکلز بتا دی اور سب کچھ بتا دیا کہ اپلائی کریں. تو یہ لارج نمبر کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو رسپانس بڑا امیڈیٹ آ جاتا ہے, بیکاز آپ جیسے ہی آپ نے اپلائی کیا, اٹ از آن دا انٹرنیٹ, پیپل کین ریڈ اٹ اینڈ امیڈیٹلی کین ریپلائی بیک. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ جنریٹس مینی انکوالیفائڈ کینڈیڈیٹس. بیکاز یہ لارج آڈینس کو پہنچتی ہے, ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپلائی کر دیتا ہے بیکاز ایزی ایکسیس ہے, اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی بڈی اینی تھنگ. تو پھر وہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ جاب دیکھی, ریلیونٹ ہے نہیں ریلیونٹ, کئی لوگ اس میں اپلائی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹس کی ایک گروپ بنتا ہے, ایک پول بنتا ہے, اس میں انکوالیفائڈ جن لوگوں کو آپ نے ریکروٹمنٹ میں کیا کرنا تھا, ڈسکریج کرنا تھا. شروع میں ہم نے دیکھا کہ ڈسکریج کریں, انکوالیفائڈ نان ریلیونٹ لوگوں کو ڈسکریج کر دیں. وہ ڈسکریج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اب انٹرنیٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ انکوالیفائڈ کینڈیڈیٹس کا بھی پول ایک جنریٹ ہو جاتا ہے جو بعد میں سلیکشن میں اور بہت ساری چیزوں میں پرابلم دیتا ہے. دین امپلائی ریفرلز. امپلائی ریفرلز کا پہلے ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ امپلائی ریفرل ہے کیا. امپلائی ریفرل کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے پاس 100 امپلائیز کام کر رہے ہیں, آلریڈی کام کر رہے ہیں, دے آر پارٹ آف دا آرگنائزیشن. اب وہ جو 100 امپلائیز ہیں ان کے کچھ ریلیٹیوز ہوں گے, کچھ فرینڈز ہوں گے, کچھ کلاس فیلوز ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے, جب بھی وہ دیکھیں گے کہ ہماری آرگنائزیشن میں جاب آئی ہے وہ 100 کینڈیڈیٹس,
تو وہ اپنے فرینڈس کے لیے, اپنے ریلیٹیوز کے لیے, اپنے کلاس میٹس کے لیے, اپنے یونیورسٹی میٹس کے لیے ریفر کریں گے ان لوگوں کو, اپنے فرینڈس کو اور اپنے ریلیٹیوز کو, ٹو دی آرگنائزیشن. ریفر کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک کینڈیڈیٹ ہے. فار ایگزامپل, آپ ایم بی اے اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ نے بی بی اے کمپلیٹ کیا, ایم بی اے کمپلیٹ کیا, یا کوئی ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کر لی. ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک آرگنائزیشن کو آپ نے جوائن کر لیا, آپ نے وہاں 1 سال تک کام کیا, اور آپ کے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا جس نے ایم بی اے کیا تھا بٹ اس کو ابھی تک جاب نہیں ملی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی آپ کی طرح کی نیچر کی جاب آئی ہے, تو آپ آرگنائزیشن کو بتاتے ہیں کہ ون آف مائی کلاس فیلوز ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اور شی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, تو آپ اس کو ریفر کرتے ہیں آرگنائزیشن کو کہ یہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے بیکاز آپ کو ایم بی اے گریجویٹ ریکوائرڈ ہے, یہ ایک میرا ریفرنس ہے, میں اس کو جانتا بھی ہوں, تو آپ اس کو اس پوسٹ پہ اس کے لیے کنسیڈر کر لیں. تو وہ کیا بن جاتا ہے, ہی بیکمز اے پارٹ آف دا پول, وہ ریکروٹمنٹ کا پول کا پارٹ بن جاتا ہے, تو اس کو آپ نے ریفر کر دیا. تو یہ ہوتا ہے ریفرل امپلائی. اب اس کے فائدے کیا ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل, نالج اباؤٹ دا آرگنائزیشن provide by the current employee and can generate strong candidates because a good referral reflects on the recommender. اب اس میں فائدے یہ ہوتے ہیں آپ کو کہ ایک تو جو ریفر کر رہا ہوتا ہے کسی کینڈیڈیٹ کو, وہ سارا آرگنائزیشن کے بارے میں اس کو انفارمیشن ہوتی ہے, تو وہ ایک کینڈیڈیٹ جو ابھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اس کو وہ بتا سکتا ہے. سیکنڈلی, اگر آپ کسی کو ریفر کر رہے ہیں تو obviously آپ اس کو جانتے ہوں گے, تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک اور یہ وہ سب کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آپ بے فکر ہو کے اس کینڈیڈیٹ کو رکھ سکتے ہیں بیکاز آپ کے پاس آلریڈی ایک امپلائی کام کر رہا ہے, اس نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے, تو دیٹ مینس وہ ٹھیک کینڈیڈیٹ ہوگا. اگر وہ ٹھیک کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو جس امپلائی نے اس کو ریفر کیا ہے وہ بھی اپنی جاب لوز کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کو کہ نالج آرگنائزیشن کا ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ چیک کا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. دوسری طرف نقصان کیا ہے کہ may not increase the diversity and mix of employees. مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا مقصد, ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی, ایک بہت بڑا گول ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورسٹی پیدا کرے, بہت ڈفرینٹ قسم کے لوگ آئیں تاکہ ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز کنٹریبیوٹ کریں وہ, اور ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز جب آتے ہیں تو آرگنائزیشنز گرو کرتی ہیں. تو اس میں یہ پرابلم آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس ڈائیورسٹی نہیں آ سکتی, مکس نہیں آئے گا, بلکہ تھوڑا سیم جو ہے وہ انوائرمنٹ بنتا رہے گا بیکاز الائک پیپل آئیں, ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اس میں اکٹھے ہوتے رہیں گے. تو یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے ریفرلس کا. دین کمپنی ویب سائٹ ہے. کمپنی ویب سائٹ کا اور انٹرنیٹ کا آلموسٹ سیم ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. کس طریقے سے؟ وائڈ ڈسٹریبیوشن, جو بھی آپ کی ویب سائٹ کو کلک کرے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ جابز آئی ہوئی ہیں, تو یہ ایک فائدہ ہے کہ وائڈ ڈسٹریبیوشن, بہت سارے لوگ اس پہ اپلائی, کین بی ٹارگیٹڈ ٹو اسپیسیفک گروپ بھی ہو سکتا ہے, بیکاز اگر ایک مینوفیکچرنگ کی آرگنائزیشن ہے تو جو بھی مینوفیکچرنگ جاب میں انٹرسٹڈ ہوگا وہ اس کی ویب سائٹ پہ کلک کرے گا, تو ایک اسپیسیفک لوگ اس کی طرف آ رہے ہوں گے. دین ڈس ایڈوانٹیجز وہی والا ہے جو انٹرنیٹ کا تھا کہ may generate unqualified candidates, فضول لوگ بھی اس میں اپلائی کرنا شروع کر دیں گے جو ریلیونٹ نہیں ہے, بیکاز اٹ از ایزی ٹو ایکسیس, ویب سائٹ پہ گئے اپلائی کر دیا ختم. تو یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. دین کالج ریکروٹنگ. کالج ریکروٹنگ کا بھی پہلے مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کالج یا یونیورسٹی میں جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے گریجویٹ ہوتے رہتے ہیں کینڈیڈیٹس. 2020 میں گریجویٹ ہوئے, 2012 میں ہوئے, 2015 میں ہوئے, 2025 میں ہوں گے. تو کیسے؟ یہ جنریٹ, ان کی ایک ڈکشنری جنریٹ ہوتی رہتی ہے کہ اتنے لوگ ہم نے گریجویٹ کر دیے ہیں. اب وہ گریجویٹ جو کر دیے ہیں لوگ وہ obviously جابس کے لیے جائیں گے, جابس کی ضرورت ہوگی, تو کمپنیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کالجز اور یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ کر لیتی ہیں تاکہ وہیں سے ایک جو کیپیبل امپلائیز کا پول ہے وہ بنانا شروع کر دیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو انجینئرز چاہیے تو آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے, ان کو کہیں گے ہمیں اس قسم کے انجینئرز چاہیے, ہمیں دیں, وہ آپ کو ساری کی انفارمیشن دیں گے. یہاں پھر لوگ آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک پول جنریٹ ہو جائے گا. اس کا فائدہ اور نقصان کیا؟ لارج سینٹرلائز باڈی آف کینڈیڈیٹس. لارج باڈی آف کینڈیڈیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے.
ایک 100 بندے نے گریجویٹ کیا ہے, وہ 100 بندہ دیٹ از اویلیبل ٹو یو. اس طرح اگر آپ نے 10 یونیورسٹیز میں سے کینڈیڈیٹس لیے ہیں, ہر کسی سے 100 تو یو گاٹ 1000 پیپل. اتنا بڑا پول جنریٹ ہو جاتا ہے اینڈ ریلیونٹ, ہیونگ دا سیم اسکلز, سیم کوالیفیکیشن. تو یہ آپ کو فائدہ اس کا. نقصان کیا ہے کہ لمیٹڈ ٹو انٹری لیول پوزیشنز. اب جو گریجویٹ کیا ہے جس نے, اس کو آپ فوراً سے پہلے تو ٹاپ پوزیشن پہ نہیں لگا سکتے بیکاز اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو لمٹ کر دیتی ہے جب آپ نے صرف انٹری لیول کی پوزیشن, جس طرح MTO ہوتا ہے, مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر, یا بالکل انٹری لیول کی جو پوزیشنز ہیں, یا آپ انٹرنشپس کرواتے ہیں ان سے, تو یہ انٹری لیول پوزیشن تک رہتا ہے. ہائر جابس کے لیے آپ کالج ریکروٹمنٹ یا یونیورسٹی ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتے. نیکسٹ کیا ہے, پروفیشنل ریکروٹنگ آرگنائزیشنز. یہ تھرڈ پارٹی ریکروٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ہے اور آپ کو ایک قسم کے امپلائیز چاہیے. ایک تھرڈ پارٹی ہے, ایک کمپنی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے ریکروٹمنٹ کرتے رہنا ہے لوگوں کی, ڈفرنٹ لوگوں کا پول بناتے رہنا ہے. انجینئرز ان کے پاس اپنی اپلیکیشن جمع کروا دیتے ہیں, CVs جمع کروا دیتے ہیں, MBAs کرا دیتے ہیں, ڈاکٹرز کرا دیتے ہیں, اور بہت سارے اور لوگ جو ہیں سوشل سائنٹسٹ ہیں, جو سارے ان کے پاس اپنی اپلیکیشن جمع کرواتے رہتے ہیں. وہ سب کو کیٹیگرائز کر کے رکھ لیتے ہیں, اور جب بھی کسی آرگنائزیشن کو ضرورت پڑتی ہے, فار ایگزامپل انجینئرز کی ضرورت پڑی, تو وہ اس آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کرے گا کہ مجھے انجینئرز کی ضرورت ہے. تو جتنا انجینئرز کا پول اس کے پاس بنا ہوا ہوگا, وہ سارے کا سارا اس کو ٹرانسفر کر دے گا, اس کو دے دے گا کہ ان میں سے سلیکٹ کر لو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ریکروٹ کرنے کا, جس کے فائدے نقصان کیا ہیں. گڈ نالج آف انڈسٹری چیلنجز اینڈ ریکوائرمنٹ, بیکاز جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہیں, جو ریکروٹمنٹ پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کو بہت اچھا نالج ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے اور کس قسم کے کینڈیڈیٹس چاہیے. تو اس حساب سے انہوں نے کیٹیگرائز کر کے CVs کو, اپلیکیشنز کو آلریڈی رکھا ہوتا ہے. نقصان کیا ہے, لٹل کمٹمنٹ ٹو اسپیسیفک آرگنائزیشن. میری ایک آرگنائزیشن ہے, میں نے اس میں کینڈیڈیٹس رکھنے ہیں, میں نے اس میں امپلائیز رکھنے ہیں. میں نے ایک آرگنائزیشن جو ہے ریکروٹنگ آرگنائزیشن, اس کو کانٹیکٹ کیا ہے, تو اس کی اور میری افیلیشن صرف مانیٹری ہوگی, اس کو میرے سے پیسے چاہیے صرف, تو کمٹمنٹ نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ لیس کمٹمنٹ کی وجہ سے مجھے صحیح مشورہ نہ دے سکے, صحیح کینڈیڈیٹس نہ دے سکے. اس نے بیکاز اس نے کیا ہے, ہز گول از ٹو میک منی. تو یہ لٹل کمٹمنٹ ہوتی ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ جس کے لیے وہ پول جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اس میں ایشو آ سکتا ہے. اب ریکروٹمنٹ پروسیس کی طرف چلتے ہیں. ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے, اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جاب انالیسز ہم نے لاسٹ لیکچر میں کر لیا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے جاب انالیسز کو بڑی ڈیٹیل میں کیا کہ جاب انالیسز میں ہم کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے جاب کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس قسم کی جاب ہے, اس کے لیے یہ فنکشنز پرفارم کرنے پڑیں گے, یہ جاب کا ٹائٹل ہے, یہ اس کا اسکیل ہے, یہ اس کی پے ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا, جاب ڈسکرپشن بنائی, اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں لکھ دی, ایک ڈاکومنٹ بنا دیا. دوسری طرف جاب اسپیسیفکیشن بنائی کہ کس قسم کے لوگ ہمیں چاہیے, کس قسم کے لوگ چاہیے. اب جب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ جاب ہے کیا, اور پھر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کون سے لوگ چاہیے, کتنی کوالیفیکیشن, کتنی سکلز ان کے پاس ہونی چاہیے, تو اس سے ہمیں کیا پتا چل گیا, نمبر 2 پرسن اسپیسیفکیشن پتا چل گئی کہ آپ اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ, اس طرح کا کینڈیڈیٹ ہمیں چاہیے اس جاب کے لیے. دیٹ از آر پرسن اسپیسیفکیشن, جو ہم نے جاب اسپیسیفکیشن میں بھی دیکھی کہ جاب اسپیسیفکیشن میں ہم نے بتایا کہ پرسن اس طرح کا ہونا چاہیے, کینڈیڈیٹ اس طرح کا ہونا چاہیے. اس میں ہم نے کیا دیکھا, پھر اسکلز, نالج, ایپٹیٹیوڈ, یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کس کے ساتھ ہونے چاہیے, جاب کے ساتھ. اسکل, نالج اینڈ ایپٹیٹیوڈ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا جاب, کہ جو جاب کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. جب آپ وہ ڈیفائن کر دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس قسم کا پرسن آپ کو چاہیے. دین ٹائپ آف ایکسپیرینس وچ از نیسسری, جو نیسسری ایکسپیرینس ہے کہ اس کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہو, ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو, نان ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو, یہ آپ نے اس میں پرسن اسپیسیفکیشن میں بتا دیا. دین کمپیٹنسیز نیسسری, کہ کیا کیا اس نے کمپیٹنسیز ڈیولپ کی ہوں اپنے اندر, کیا کیا کام وہ کر سکتا ہے, کمپیٹنٹ کس چیز کا ہے وہ, یہ بھی آپ نے پرسن اسپیسیفکیشن میں بتا دیا. اب تھرڈ اسٹیپ پھر آپ کا آ جاتا ہے کمپنسیشن کا, جس کو آپ پے کہہ لیں, پے پیکج کہہ لیں,
کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ کہہ لیں. اس میں آپ یہ اینالائز کرتے ہیں, یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں. یہ ابھی تک جاب انالیسس ہی آلموسٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ جاب انالیسس ہی لیڈ کرے گا ہمیں ریکروٹمنٹ کی طرف. تو کمپنسیشن میں ہم نے دیکھا کہ سیل جو ہے, اسکیل اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا, اسکیل 1 کا بندہ ہے, اسکیل 3 کا بندہ ہے, اسکیل 20 کا بندہ ہے, اسکیل 10 کا بندہ ہے. اسکیلز کی رینکنگ ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے, وہ آنے والے چیپٹرز میں ہم ڈسکس کریں گے. پھر گریڈز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ پہلے لیکچر میں کہ ہمارے پاس گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے, گریڈ 21 کا آفیسر ہوتا ہے, یہ ہائیسٹ لیولز ہیں. گریڈ 5 کا جو ہے وہ امپلائی بھی ہوتا ہے. تو یہ گریڈز آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گریڈ آپ نے اس کو دینا ہے. پھر نیگوسیشن اگریمنٹس, کہ آپ کتنا اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں پے کمپنسیشن پہ. فار ایگزامپل آپ نے ایک جاب کریٹ کی جس کی سیلری آپ نے رکھ دی 50,000 روپیز, لیکن آپ 50,000 ایگزیکٹ نہیں رکھتے, آپ کہتے ہیں اس کی ہم جو ہے سیلری رکھتے ہیں اراؤنڈ 50,000 15K to 60K. دس از 50,000 to 60,000. مطلب اس کے درمیان میں آپ کہاں اس کو نیگوشیٹ کر کے لا سکتے ہیں. اگر وہ آپ سے 55 مانگتا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو ہائر, اگر وہ 65 مانگتا ہے تو پھر یہ آپ کی اس سے باہر نکل جاتا ہے, تو آپ اس کو ہائر نہیں کر سکتے. تو کتنی نیگوسیشن پاسبل ہے کمپنسیشن میں, پے میں, پیکج میں, کتنی نیگوسیشن پاسبل ہے, یہ آپ اس میں ڈیفائن کر لیتے ہیں اپنے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک پرٹیکولر جاب کے لیے کیا ریٹس چل رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک میسن چاہیے گھر کے لیے, آپ نے اس سے ایک دیوار کھڑی کرانی ہے, آپ نے ایک پلاسٹر کرانا ہے, کچھ بھی ہے اس سے کام ہے, تو آپ یہ نہیں کہتے, آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت, بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر اس کا پر ڈے جو ہے وہ 1,000 لے رہا ہے مارکیٹ میں, تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باہر ریٹ کیا چل رہا ہے. یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اپنی مرضی سے ڈیفائن کر دیتے ہیں, مارکیٹ میں ریٹ دیکھنا ہے آپ نے کہ اس جاب کا, اس ٹاسک کا, ان ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کا کیا ریٹ ہے. دین اسکلز شارٹیج ہے, اگر تو اسکل کی شارٹیج ہوگی مارکیٹ میں, مطلب اس اسکل کا بندہ آپ کو نہیں ملتا, تو پھر آپ اس کی کمپنسیشن اچھی رکھیں گے, بیکاز آپ نے کہیں سے اٹریکٹ کرنا ہے. پیپل ہے ہی نہیں آپ کے پاس لوگ اس طرح کے, اور اگر اس طرح کی اسکل ہر بندے کے پاس ہے تو پھر کیا کریں گے آپ, پھر آپ اس کی کمپنسیشن تھوڑی کم بھی رکھیں گے, تو آپ کے پاس اچھی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی, اچھا پول جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا. یہ کمپنسیشن کا آ گیا. پھر کمپنسیشن سے نیکسٹ ہمارا جو لیول ہے دیٹ از اٹریکٹنگ سوٹیبل ایپلیکنٹس. کہ سوٹیبل ایپلیکنٹس کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے, بیکاز ہمارے پروسیس میں کیا تھا, اٹریکٹنگ کیپیبل امپلائیز, اٹریکٹنگ پوٹینشیل امپلائیز. اب اٹریکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے کیسے ان تک انفارمیشن پہنچنی ہے اور کیسے ان کو اس طرف لے کے آنا ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن میں اپلائی کریں. اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں. انٹرنل کینڈیڈیٹس کی ایک آپشن ہے کہ انٹرنلی ہائر کر لیں, دوسری آپشن کیا ہے, ایکسٹرنل. انٹرنل اور ایکسٹرنل میں جو فرق ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم جا کے دیکھتے ہیں, لیکن یہ دو آپشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں. اور پھر ففتھ میں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیا جاب ہے, کتنی سیلری ہے, کیسے لوگ چاہیے, تو پھر ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں کرنے کے. آپ نے نیوز پیپر میں ایڈ دینا ہے, آپ نے ویب سائٹ پہ لکھنا ہے, آپ نے ریکروٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اس چیز کے لیے. یہاں آپ نے نوٹس بورڈ جو ہے آپ کا امپلائی, جہاں آپ آرگنائزیشن ہے آپ کی, اس کا نوٹس بورڈ ہوگا, وہاں آپ نے یہ ایڈورٹائزمنٹ لگانی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نوٹس بورڈ کی ایڈورٹائزمنٹ کیا کرے گی, صرف کم لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی جو آرگنائزیشن کے اندر ہیں. تو انٹرنل ہائرنگ, جب آپ انٹرنل کینڈیڈیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے ہیں. جب آپ ایکسٹرنل کینڈیڈیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ باقی کے میتھڈز بھی یوز کرتے ہیں, نیوز پیپر ہے, ویب سائٹ ہے اور ایجنسیز ہیں. پھر آپ اس ایڈورٹائزمنٹ میں ایپلیکیشنز کا جو بنانا ہے کہ ایپلیکیشن آپ کے پاس, کوئی ایپلیکیشن فارم ہو, کوئی ایپلیکیشن کا طریقہ آپ کے پاس ہو, کہ اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے, کس طریقے سے لکھنا ہے. کہ ایک تو اویلیبلٹی آف ایپلیکیشن, کہ کہاں ایپلیکیشن اویلیبل ہوگی, کہاں سے آپ کو ایپلیکیشن فارم مل سکتا ہے. دین کانٹیکٹ پرسن کیا ہے, اگر اس کو کوئی انفارمیشن لینی ہے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو, یا پوچھنا ہے یا کوئی کنفیوژن ہے, تو وہ کس پرسن کو کانٹیکٹ کرے گا اس ایپلیکیشن کے لیے. دین سبمیشن میتھڈ آپ نے بتانا ہے
کہ اپلیکیشن تو آپ نے فل کر لی, اب کس میتھڈ سے اس کو سبمٹ کرنا ہے آرگنائزیشن کو. کئی دفعہ آن لائن سبمیشن کرنی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ نے بائی ہینڈ سبمیشن کرنی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے آرگنائزیشن میں آپ ایچ آر مینیجر کو دے رہے ہیں, کئی دفعہ آپ نے بائی پوسٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فل کی, اس کا پرنٹ لیا اور اس کو بائی پوسٹ کر دیا, ای میل کر دیا. تو یہ آپ کے پاس سبمیشن میتھڈز ہیں ڈفرنٹ کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فورتھ والے پارٹ کا نیکسٹ جو ہے انٹرنل ریکروٹنگ اینڈ ایکسٹرنل ریکروٹنگ کا. انٹرنل ریکروٹنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ ریکروٹنگ سورسز سیکنگ ایپلیکنٹس فار پوزیشنز فرام امنگ دا رینکس آف دوز کرنٹلی امپلائڈ. آپ کے پاس جو آلریڈی آپ کے امپلائیز ہیں ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے امپلائی آپ کے پاس پوٹینشیل ایسے ہیں جو یہ جاب کو فل کر سکتے ہیں, اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں. ایک تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے ریپلیسمنٹ چارٹس کی اور اسکل انوینٹری کی. ریپلیسمنٹ چارٹس ہم نے ایک وہ سکسیشن پلاننگ میں ایک چارٹ ڈسکس کیا تھا. ریپلیسمنٹ چارٹس ہوتے ہیں کہ جن میں ہیرارکی وائز آپ نے بنایا ہوتا ہے کہ کون کس کو ریپلیس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کینڈیڈیٹ ہے جو کہ اس پوسٹ پہ ہے, بی پوسٹ پہ. دس از اے پوسٹ, دس بی از اے پوسٹ. آپ نے ایک چارٹ میں اس کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پرسن اے ہے, آپ کے پاس پرسن سی ہے, یہ آپ کے پاس باقی کے امپلائیز ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ سی جو ہے یہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے اور اے جو ہے اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اس طرح آپ نے ڈفرنٹ چارٹس بنائے ہوتے ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں, اور جب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سورسز کیا ہیں, اب آپ سی کو کانٹیکٹ کریں گے کہ سی اگر اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنے ہی امپلائی کو اس پوزیشن پہ پروموٹ کر دیں گے. تو آپ نے کیا کر لیا, انٹرنل ہائرنگ کر لی. تو اس کے لیے اسکل انوینٹریز ہوتی ہیں. اسکل انوینٹریز بھی ہم نے ہیومن ریسورس پلاننگ میں دیکھی تھی کہ انوینٹری ہوتی ہے, اس میں اسکلز لکھی ہوتی ہیں کہ اے کے پاس کیا اسکلز ہیں, سی کے پاس کیا اسکلز ہیں, بی کے پاس کیا اسکلز ہیں, ہر امپلائی کے پاس کیا کیا اسکلز ہیں. تو آپ کو اب جو اسکلز کا آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے کہ یہ اسکل جو آپ کی اسپیسیفکیشن ہے جو بھی اس اسپیسیفکیشن سے ریلیٹڈ آپ دیکھ کے اس کینڈیڈیٹ کو کانٹیکٹ کر لیں گے انٹرنل ہائرنگ کے لیے. تو اس طریقے سے آپ انٹرنل ہائرنگ کے لیے ریپلیسمنٹ چارٹس دیکھ سکتے ہیں, اسکل انوینٹریز دیکھ سکتے ہیں, یا انٹرویوز بھی کئی دفعہ کر لیتے ہیں لوگ کہ لوگوں سے پوچھ لیا کہ کون اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے, کون انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ انٹرنل ریکروٹمنٹ کے جو سورسز ہیں وہ بنتے ہیں. ناؤ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اور کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ ریکروٹنگ سورسز سیکنگ ایپلیکنٹس فار پوزیشنز فرام آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اب ایکسٹرنل ریکروٹنگ جو ہے زیادہ تر ایکسٹرنل ریکروٹنگ ہی ہوتی ہے. کچھ فرمز کسی سرٹن جابس کے لیے, ایک دو جابس کے لیے صرف انٹرنل ریکروٹنگ کرتی ہیں, ادروائز ایکسٹرنل ریکروٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کالج ریکروٹنگ جو ہے وہ کیا ہے, ایکسٹرنل ریکروٹنگ ہے. انٹرنیٹ پہ جو آپ دے دیتے ہیں وہ کیا ہے, ایکسٹرنل ریکروٹنگ ہے کہ جو مرضی اپلائی کر سکتا ہے. نیوز پیپر میں آپ ایڈ دیتے ہیں تو وہ بہت سارے کینڈیڈیٹس اس کو اپلائی اس میں کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جاب ہے, اور اس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرنٹ اپلیکیشنز اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو ایکسٹرنل اور انٹرنل ریکروٹنگ میں فرق یہ ہے کہ انٹرنل ریکروٹمنٹ میں آپ صرف اور صرف اپنے جو کرنٹ امپلائیز ہوتے ہیں جو آلریڈی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایکسٹرنل ریکروٹنگ میں آپ ان امپلائیز کو کنسیڈر نہیں کرتے جو آپ کے پاس کرنٹلی اویلیبل ہیں, بلکہ مارکیٹ میں, اپنی کنٹری میں, پوری میں, اپنی سٹی میں, پوری دنیا میں آپ اور کینڈیڈیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف یور آرگنائزیشن. جب آپ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہوتے جن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ دونوں قسم کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ سٹیجز ہیں ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن میں, یہ صرف آپ کو کنیکٹیوٹی بتائے گا کہ کنیکٹیوٹی کیوں لازمی ہے اور کیوں ہونی چاہیے. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر انٹرنل فیکٹرز ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. وہ کس چیز کو افیکٹ کر رہے ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, ہیومن ریسورس پلاننگ کو, کہ کس طریقے سے آپ نے پلان کرنی ہے. پھر اسٹافنگ نیڈز ہیں, یہاں آپ نے کیا دیکھا تھا ہیومن ریسورس پلاننگ میں کہ شارٹیج ہے یا سرپلس ہے. لیٹ سپوز آپ کے پاس شارٹیج ہوگی, آپ کو امپلائیز چاہیے, پھر آپ کس طرف جائیں گے, ریکروٹمنٹ کی طرف.
اگر آپ کے پاس سرپلس ہے تو آپ کدھر جائیں گے؟ ڈیکروٹمنٹ کی طرف، لوگ نکالیں گے آپ. اب یہاں سے جب آپ موو کر کے ریکروٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس پلاننگ کو جاب انالیسس افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کی جابز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اس حساب سے آپ پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کو افیکٹ کر رہی ہیں، انٹرنل فیکٹرز، ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ جاب انالیسس جو آپ نے جاب ڈیزائنز کی ہیں وہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے. پھر آپ کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں کون کون سی؟ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. تو یہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ان کو. پھر آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہم نے ڈیفائن کیا، آپ نے جاب انالیسس کیا، پھر آپ نے پرسن اسپیسیفکیشن کی، پھر آپ نے ایڈورٹائز کیا اور پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو اٹریکٹ کر لیا. پھر پول آف ایپلیکنٹ آپ کے پاس بن جاتا ہے. پول آف ایپلیکنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایپلیکنٹس آپ کے پاس ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اس پول میں سے پھر آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جو ابھی ہم ٹاپک کور کریں گے. ابھی ہم نیکسٹ لیکچرز میں سلیکشن کا ٹاپک کور کریں گے. سلیکشن کے بعد جب وہ جاب پہ پرفارم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، وہ پھر ہمیں لیڈ کرتا ہے ٹورڈز دا جاب انالیسس پارٹ، کہ اگر وہ پرفارم ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جاب انالیسس دوبارہ کرنا پڑے گا شاید، اور پھر وہ افیکٹ کرے گا آپ کی ایچ آر پلاننگ کو، اور پلاننگ سے پھر آپ سیم سائیکل دوبارہ چلاتے آئیں گے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ کنیکٹیوٹی بنتی ہے ان کی فنکشنز کی. اوکے، ریکروٹنگ ان گلوبل ولیج، ا گلوبل پرسپیکٹو. گلوبلی ریکروٹمنٹ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ کے پاس کچھ ایسی پوسٹس ہوتی ہیں جن کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پول جنریٹ کر رہے ہیں آپ وہ پوری دنیا سے لینا پڑے. آپ نے ایک سی ای او لینا ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا وچ از ورکنگ ان پاکستان، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سی ای او آپ ایشیا کی کسی بھی کنٹری سے اٹھا لیں، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی کسی کنٹری سے وہ سی ای او جو ہے کیپیبل امپلائی جو ہے وہ آپ کو ملے. تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ گلوب میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں کچھ ٹرمز ہیں وہ پہلے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل ایچ آر ایم کا بھی سارا پارٹ ہے. انٹرنیشنل ایچ آر ایم میں بھی یہ کانسیپٹس بڑے لازمی ہیں. ایکسپیٹریٹ ایچ آر ایم کی ٹرم میں کیا ہوتا ہے اور کس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از این امپلائی who is working and temporarily residing in a foreign country. مثلاً ایک پاکستانی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ امریکہ میں جا کے کام کر رہا ہے. یہاں سے اس کو فرم نے بھیجا ہے، یہاں سے آرگنائزیشن نے بھیجا ہے کہ آپ ہماری دوسری آرگنائزیشن امریکہ میں ہے یا اسی کی سسٹر کنسرن ہے یا اسی کی پارٹ ہے امریکہ میں، آپ وہاں جا کے کام کریں. یا امریکہ کا کوئی جو ہے جو شخص ہے، امریکہ کا کوئی امپلائی ہے وہ پاکستان میں آ کے کام کر رہا ہے، یا پاکستان کا امپلائی بنگلہ دیش میں جا رہا ہے، یا بنگلہ دیش کا امپلائی کینیڈا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، یو ایس اے جا رہے ہیں. تو ایک کنٹری سے اٹھ کے دوسری کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں پروفیشنل ورک کے لیے، تو اس کو آپ اس انسان کو، اس امپلائی کو ہم ایکسپیٹریٹ کہتے ہیں. اب دے آر آلسو کالڈ انٹرنیشنل اسائنیز بائی سم فرم. کچھ فرمز ان کو انٹرنیشنل اسائنی کہتی ہیں، جن کو اسائنمنٹس ملی ہوتی ہیں انٹرنیشنل کہ آپ نے فلاں کنٹری میں جا کے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اس کنٹری میں جا کے یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی، یہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. تو ان کو ہم انٹرنیشنل اسائنی بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایکسپیٹریٹ ہوتا ہے. پھر اس میں فار سم کنٹریز دا ہول ورلڈ از اے ریلیونٹ لیبر مارکیٹ. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ کنٹریز کے لیے، کچھ پوزیشنز کے لیے پوری دنیا سے آپ کو جو ہے وہ پول جنریٹ کرنا پڑتا ہے. اب اس میں ہوم کنٹری نیشنلز ہیں کچھ، کہ ہوم کنٹری نیشنلز کو کیوں آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا، پہلے تو ہم ہوم اور ہوسٹ کنٹری کو سمجھتے ہیں. ہوم کنٹری ایسی کنٹری ہے جہاں سے آرگنائزیشن اوریجنیٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، یونیلیور ہے، دوسری کئی کمپنیز ہیں، نیسلے ہے. ان کی کوئی نہ کوئی ہوم کنٹری ہوگی، کوئی نہ کوئی اوریجن ہوگا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھیں. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز لیٹ سپوز امریکہ سے سٹارٹ ہوئی ہیں. تو امریکہ جو ہے ایک پرٹیکولر کمپنی کا
ہوم کنٹری ہوگا اگر وہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, وہاں سے جنریٹ ہوئی تھی, وہاں سے اس نے اپنے بزنس کا آغاز کیا تھا, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہوم کنٹری ہے. اب ہوم کنٹری کا جو بزنس ہے, فار ایگزامپل یونیلیور ہے, وہ پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے, تو پاکستان میں جو اس کا یونٹ لگا ہوا ہے, پاکستان از اے ہوسٹ کنٹری آف دیٹ بزنس. دوبارہ دیکھیں, ہوم کنٹری وہ کنٹری ہے جس میں وہ بزنس اوریجنیٹ ہوا تھا, جس میں کسی نے پہلی دفعہ اس بزنس کو, اس آرگنائزیشن کو سٹارٹ کیا تھا, لیکن بعد میں وہ گرو کرتی رہی, ایک سے دوسری کنٹری میں, دوسری سے تیسری کنٹری میں جاتی رہی. اب جو اپنی کنٹری کے علاوہ وہ دوسری کنٹری میں آپریٹ کرنے گئی ہے, اس دوسری کنٹری کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہوسٹ کنٹری ہے, کیونکہ وہ ان کے بزنس کو ہوسٹ کر رہی ہے. اور ہوم کنٹری کیا ہے, جہاں سے وہ بزنس سٹارٹ ہوا تھا. تو اس طریقے سے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوم کنٹری نیشنلز کو پریفر کرتے ہیں کہ ہوم کنٹری کے جو نیشنلز ہیں وہی ہائر کریں اور ان کو ڈفرینٹ یونٹس پہ بھیجا جائے. کس وجہ سے؟ دے آر ریکروٹیڈ وین این آرگنائزیشن از سرچنگ فار سم ون ود extensive company experience to launch a very technical product in a country where it has never sold before. HP ہے, Dell ہے, Apple ہے, یہ کیا ہے؟ لیپ ٹاپس کی, کمپیوٹرز کی کمپنیز ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے, امریکہ میں سب سے پہلے بن کے وہاں بکی, بکنے کے بعد وہیں کمپنیز کام کر رہی تھیں. اب ان کمپنیز نے اگر پاکستان میں یہ اپنی پروڈکٹ لانچ کی, جب بھی کی ہے, لیٹ سپوز کرنی ہے ابھی, تو یہاں پہلے لیپ ٹاپ کبھی اگر نہیں بکا ہوا, پہلے کسی نے لیا ہی نہیں لیپ ٹاپ, سیل ہی نہیں ہے اس کی, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو لیپ ٹاپ کیا ہے, ضرورت نہیں ہے زیادہ, تو وہاں آرگنائزیشن ایک سٹیپ یہ لیتی ہے کہ جو ہوم کنٹری نیشنل ہے, کہ امریکہ کا ہی بندہ جو ہے اس کو ریکروٹ کر کے ہوسٹ کنٹری میں یا کسی جگہ پہ بھیجا جائے, تاکہ وہ اس ٹیکنیکل ٹرمز کو اور اس ٹیکنیکلٹی کو اس پروڈکٹ کی سمجھ کے ان لوگوں کو بتا بھی سکے اور اس کی پراپر سیلز کر سکے. تو یہ ہوم کنٹری نیشنلز کا یہ فائدہ ہوتا ہے, وہاں سے بھی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. دوسرا چکر یہ ہے کہ ہوسٹ کنٹری نیشنلز ہے کہ جس کنٹری میں بزنس کام کر رہا ہے اسی کنٹری کے ہی امپلائیز جو ہیں وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنی ہے, امریکہ سے اوریجنیٹ ہوئی, امریکہ اس کے لیے کیا ہے؟ ہوم کنٹری. پاکستان میں بزنس سٹارٹ کیا, پاکستان اس کے لیے کیا ہے؟ ہوسٹ کنٹری. تو ہوسٹ کنٹری جو ہے اس کا نیشنل, اگر کوئی پاکستانی اس بزنس کو چلا رہا ہے, اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے, تو وہ ہوسٹ کنٹری نیشنل ہے, کہ جس کنٹری میں وہ آرگنائزیشن رن کر رہی ہے اسی کنٹری کا نیشنل جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے. تو یہ کب کرتے ہیں؟ یہ تب آپ لازمی اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ when you are looking for somebody to understand the language, culture, کہ اس ہوسٹ کنٹری کا جو کلچر ہے, لینگویج ہے, اس کو سمجھ کے تو پھر اس بزنس کو رن کیا جائے. سو ہوسٹ کنٹری نیشنلز آر ٹارگیٹڈ ایز ریکروٹس when companies want each foreign subsidiary to have its own distinct national identity. کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے تو پاکستانی ہی اس کو ریپرزینٹ کرے, بیکاز اس کے کلچر کو, اس کی لینگویج کو, اس کی ویلیوز کو سمجھ کے وہ چلائے گا, تو وہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہوسٹ کنٹری نیشنل. دین ان سم کنٹریز لاز کنٹرول ہاؤ مینی ایکسپیٹریٹس a corporation can send. کچھ کنٹریز کا لا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کارپوریشن, اپنی فرم ادھر کھولنی ہے تو نمبر آف پیپل اتنے آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, باقی ہماری امپلائمنٹ ہوگی ساری. یہ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, یہ امپیکٹ کرتے ہیں. یہ HNC ہے, یہ کیا ہے؟ ہوسٹ کنٹری نیشنل. minimize potential problem with language, family adjustment and hostile political environment. اس کو پالیٹکس کی بھی سمجھ ہوتی ہے, اس کی فیملی بھی وہاں ہوتی ہے, اس کو لینگویجز کی بھی سمجھ ہوتی ہے, اس کو کلچر کی بھی سمجھ ہوتی ہے. تو یہ آپ کو فائدہ دے دیتے ہیں جب آپ ہوسٹ کنٹری نیشنل کو کسی کو پرٹیکولرلی دیکھتے ہیں. اوکے, آج کے لیکچر میں ہم نے جو مین چیزیں کور کی ہیں, دیٹ از فرسٹ آف آل کہ ریکروٹمنٹ کیا ہے. تو ریکروٹمنٹ ہم نے کہا اٹ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ, لوکیٹنگ اینڈ اٹریکٹنگ capable candidates towards the organization. بہت ساری اپلیکیشن جب آپ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں
تو وہ آپ نے ایک پول بنا لیا ہے. اس پول کو بنانے کے لیے آپ نے اس کے پیچھے کیا کیا؟ جاب انالیسس کیا. جاب انالیسس سے آپ نے جاب ڈسکرپشن بنائی کہ جاب کے فنکشنز کیا ہیں, کس طرح کی جاب ہے. دوسری طرف آپ نے جاب اسپیسیفکیشن بنائی کہ اس جاب کے لیے کس قسم کا آپ کو امپلائی چاہیے, کس قسم کا کینڈیڈیٹ چاہیے. پھر آپ نے اس کی پے ڈیسائیڈ کی, اس کا ٹائٹل ڈیسائیڈ کیا, اس کا اسکیل, اس کا گریڈ ڈیسائیڈ کیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جاب انالیسس کر رہے ہیں, جو ہم نے ریسنٹ اپنے لیکچرز میں دیکھا تھا. اب نیکسٹ آپ کیا کرنے لگے ہیں کہ آپ جاب انالیسس کے بعد اب ان کینڈیڈیٹس کو پریکٹیکلی اٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ نے ایڈورٹائز کر دیا, اور ایڈورٹائز کرنے سے پہلے آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے پاس انٹرنل کینڈیڈیٹس ہیں, وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے, اور ایکسٹرنل کینڈیڈیٹس ہیں, وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے. انٹرنل کینڈیڈیٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے کینڈیڈیٹس جو کرنٹلی آپ کے پاس امپلائیز ہیں, جو آپ کی آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور ایکسٹرنل کینڈیڈیٹس کون سے ہیں؟ جو آپ نے ادر دین یور کرنٹ امپلائیز باہر سے, مارکیٹ سے, لیبر مارکیٹ سے اٹریکٹ کرنے ہیں. پھر اس کے ہم نے سورسز دیکھے کہ کون کون سے سورسز ہیں. انٹرنل کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے اپنے امپلائیز ہوتے ہیں. اسکل انوینٹری ہوتی ہے, کیا کیا اسکلز کس کے پاس ہیں اور کون کس کی پوسٹ کو فل کر سکتا ہے, وہ ہم ریپلیسمنٹ چارٹ سے دیکھ رہے تھے. ایکسٹرنل کے لیے آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, کالج ریکروٹس ہیں, انٹرنیٹ پہ دے دیں, ویب سائٹ پہ دے دیں, نیوز پیپر میں دے دیں, وہاں سے کیا ہوتا ہے ایکسٹرنلی آپ کو اپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں, ایک پول کو جنریٹ کر لیتے ہیں. گولز کیا ہیں کہ ہمیں کوالیفائڈ لوگ جو ہیں ان کو ہم اٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور جو ان کوالیفائڈ لوگ ہیں, جو نان وانٹڈ لوگ ہیں, ان وانٹڈ لوگ ہیں, ان کو ہم اٹریکٹ نہیں کرتے, ان کو ڈسکریج کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے. ہم نے پرسن اسپیسیفکیشن کی ہوتی ہے, اس پرسن کو اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ ہمیں چاہیے. تو یہ پھر آپ کے پاس کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے ریکروٹمنٹ کو, کہ آرگنائزیشن کا امیج کیسا ہے, کتنی کاسٹ آئے گی, کس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے, پھر گولز کو آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کیا آپ کے گولز ہیں, کس وجہ سے آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے پروسیس دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے جاب انالیسس کیا. جاب انالیسس کرنے کے بعد آپ نے اس کو جاب کو جو ہے اسپیسیفائی کر لیا, ڈسکرپشن بنا لی, اسپیسیفکیشن کر لی, پرسن اسپیسیفکیشن کر لی. اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈورٹائز کر دیا. پھر آپ نے ایڈورٹائز کے بعد اپلیکیشنز کا کر دیا کہ اپلیکیشنز کہاں ہوگی, کہاں سے ملے گی, کس کانٹیکٹ پہ جمع کروانی ہے, کہاں سبمیشن ہوگی, کون سا میتھڈ ہوگا سبمیشن کا. تو وہ سارا پروسیس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ گلوبل ولیج میں کیسے کر سکتے ہیں, کہ کئی پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جن میں پوری دنیا سے آپ ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں, پوری دنیا سے کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ان پوسٹ کے لیے آپ جب ریکروٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو گلوب پورے کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ ایکسپیٹریٹس کیا ہوتے ہیں. ایکسپیٹریٹس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک کنٹری سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ اپنی امپلائمنٹ کی وجہ سے دوسری کنٹری میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں, دوسری کنٹری میں جا کے امپلائی بنے ہوتے ہیں. اپنی ہی آرگنائزیشن کے لیے دوسری کنٹری میں جا کے کام کرنے والے کو ایکسپیٹریٹ کہہ دیتے ہیں. دین ہوم کنٹری ہم نے دیکھا, اور ہوسٹ کنٹری نیشنل دیکھا کہ کیا ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سمجھا کہ ہوم کنٹری ہوتی کیا. ہوم کنٹری وہ کنٹری ہے جہاں سے وہ آرگنائزیشن اوریجنیٹ ہوئی تھی, سٹارٹ ہوئی تھی, اور اب اس کا بزنس کسی دوسری کنٹری میں شفٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو دوسری کنٹری جس میں وہ بزنس شفٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہوسٹ کنٹری ہے. اور ہوم کنٹری نیشنلز لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے ایسی ٹیکنیکل پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے جو پہلے اس ہوسٹ کنٹری میں, اس دوسری کنٹری میں سیل نہیں ہوئی ہوتی. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امپلائی ہے, یہ ہمارا نیشنل جو ہے جس نے آلریڈی اس چیز کو یوز کیا ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہے, وہ جا کے اس کنٹری میں بتا دے کہ کس طریقے کی پروڈکٹ ہے, کیسے لانچ ہو رہی ہے, کیسے نہیں لانچ کرنی, اس کو وہ ہیلپ کر دیتا ہے. اور ہوسٹ کنٹری کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ریپرزینٹیشن جو ہے وہ اسی کنٹری کی ہو, تاکہ اس کو لینگویج کا بیریئر نہ ہو, اس کو فیملی ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم نہ ہو, اور اس کو ایسی پولیٹیکل ہاسٹائل انوائرمنٹ کا بھی پرابلم نہ ہو کہ پولیٹیکلی کیسے وہاں ایکٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مین چیز اس میں دیکھی ہے کہ ہمارا فرسٹ ڈائیگرام جو تھا جس میں ہم نے HRM پروسیس کو ڈسکرائب کیا تھا ان دا فرسٹ لیکچر ایز ویل ایز ان دا پریویس لیکچر اینڈ ان دس لیکچر ایز ویل, کہ کنیکٹیوٹی ہے بہت زیادہ. پہلے آپ ہیومن ریسورس پلاننگ کرتے ہیں, ہیومن ریسورس پلاننگ کے بعد آپ نے کیا کیا,
रिक्रूटमेंट करनी है या डिक्रूटमेंट करनी है। तो रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट आपने कर ली। रिक्रूटमेंट के बाद क्या हुआ, रिक्रूटमेंट से आपने क्या किया, जनरेट कर लिया एक पूल ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास आ गई। अब उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन जो है हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। तो ये कनेक्टिविटी जो है इसको बहुत जरूरी है समझना भी, और इसकी फाउंडेशन साथ साथ डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप ये पढ़ें तो जॉब एनालिसिस को भी रिकॉल करें, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो फिर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, जॉब एनालिसिस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस पे आहिस्ता आहिस्ता हम जाते जाएंगे। उससे आगे ट्रेनिंग आ जाएगी, और इस तरह सारे प्रोसेस जो हैं HRM के उनको हम देखते जाएंगे। आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है और हमारा सेशंस अच्छे जा रहे हैं। कीप रीडिंग योर बुक्स एंड स्लाइड से देखते रहें, एंड कीप रीडिंग द रेलेवेंट मटीरियल फ्रॉम द इंटरनेट, और जहां से भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। और वर्ड्स के मीनिंग देखें, उनकी कनेक्टिविटी देखें, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।